اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا، حالانکہ وہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اطلاع دی کہ تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا، رات 26/4/26 کی رات کے محلہ فضل آباد کالونی میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو ہم موقع پہ پہنچ گئے ہیں، آپ بھی ادھر آ جائیں۔ جب میں موقع پہ پہنچتا ہوں، میں جا کے موقع دیکھتا ہوں، DSP صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، افسران بالا کو اطلاع کرتا ہوں۔ نوجوان شخص پڑا ہے، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، ہیڈ شاٹ اس کو کیا تھا کسی نے۔ اس وقت ہمارے لیے یہ بالکل بلائنڈ تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ مرنے والا، قتل ہونے والا شخص کون ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سبحان احمد رنداوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہد۔ ناظرین، پچھلے دنوں تھانہ نشاط آباد کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں خاتون جو ہے اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا، حالانکہ وہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ تمام واقعے کی تحقیقات ہیں عمران انویسٹیگیشن انچارج، انہوں نے اس کی تھانہ نشاط آباد میں، تو ان سے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اس تمام واقعے کی اطلاع کیسے ملتی۔ جی، مجھے میرے موبائل آفیسر نے اطلاع دی کہ تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا، رات 26/4/26 کی رات محلہ فضل آباد کالونی میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو ہم موقع پہ پہنچ گئے ہیں، آپ بھی ادھر آ جائیں۔ جب میں موقع پہ پہنچتا ہوں، میں جا کے موقع دیکھتا ہوں، DSP صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، افسران بالا کو اطلاع کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان شخص پڑا ہے، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، ہیڈ شاٹ اس کو کیا تھا کسی نے۔ اس وقت ہمارے لیے یہ بالکل بلائنڈ تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ مرنے والا، قتل ہونے والا شخص کون ہے۔ ادھر ادھر کے محلے داروں کو ہم نے اکٹھا کیا، ان کو شناخت کروائی۔ اتنے میں اس کے لواحقین کا بھی پتہ چل گیا۔ جب لواحقین کا پتہ چلا تو مرنے والے کی شناخت شہزاد ولد مختار مسیح کے نام سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے PFSA ٹیم کو بلایا، ادھر سے شواہد اکٹھے کیے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی اپلیکیشن دیں، آپ کی FIR درج کرتے ہیں اور فردر جو ہے نا کارروائی ہم نے کرنی ہے، ادھر انہوں نے کہا جی، ایک شخص ادھر سے بولا، انہوں نے کہا جی اس کی بیوی جمیمہ جو ہے نا وہ مدعی بنے گی۔ تو میں نے پوچھا اس کا کوئی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی بھائی کوئی نہیں ہے، والدین وفات پا چکے ہیں، اس کی ایک ہی بہن ہے، وہ دور رہتی ہے۔ تو میں نے اس باقی رشتہ داروں کو پوچھا، لیکن ایک شخص وہاں پہ موجود بار بار فورس کر رہا تھا کہ نہیں جی اس کی بیوی کو ہی مدعی بنانا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ ہم نے باڈی وہاں سے شفٹ کی اور رائٹ ہاسپٹل لے گئے۔ میں نے کہا آپ نے جس نے بھی مدعی بننا ہے تو آپ اپلیکیشن دیں، FIR درج کرتے ہیں تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے۔ تقریباً اس طرح کرتے کراتے ان کا کافی ٹائم انہوں نے گزار دیا، لیکن اپلیکیشن نہیں آئی۔ لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے دونوں ہی ادھر ہاسپٹل میں آ گئے، ادھر وہ ان کی کافی آپس میں بحث ہوتی رہی۔ اور جو ایک شخص جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخص بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ نے جو مدعیہ جو ہے نا وہ اس کی بیوی بنے گی، اور وہ بھی فورس کر رہی تھی کہ میں نے اس کے کزن یا تایا چچا کسی کو مدعی نہیں بنے دینا۔ میں اور میرے ساتھ دیگر افسران جو ہے نا اس کی صورتحال جو واچ کر رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ادھر سے نا ہمیں حالات کافی مشکوک لگے۔ اس کی بیوی کی جو شہزاد مقتول ہے، اس کی بیوی کی باڈی لینگویج، اور جو لڑکا جس کا بعد میں نام پتہ چلا کہ زین ہے، اس کی باڈی لینگویج، ان کے الفاظ، ان کی باڈی لینگویج میچ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے افسران کو اطلاع دی کہ یہ 2 بندے جو ہے نا وہ مجھے مشکوک لگ رہے ہیں، تو انہوں نے ہدایت کی کہ آپ نے ابھی ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا، آپ پہلے اپنے ایویڈنس اکٹھے کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ خیر ان کا جو مدعیت کا جھگڑا تو جلدی ختم ہو گیا، اور مقتول شہزاد کا جو کزن ہے گلزیب بشیر، اس کی مدعیت میں ہم نے پرچہ دیا، پوسٹ مارٹم کی کارروائی کی۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو مقتول ہے اس کی وائف کا موبائل فون قبضے میں لیا، اس کو جب چیک کیا، انالیسس کیا، تو اس سے ہمیں کوئی لیڈ ملی ہے۔ اس کے بعد ایک لڑکا زین ہے، اس کو ہم نے اریسٹ کیا۔ جب اس کا موبائل چیک کیا، چیٹ اس موبائل سے بھی ہمیں ملی، دونوں موبائل سے ہمیں کافی سارے شواہد مل گئے۔ جب ان کو پکڑ کے ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ساری کی ساری سٹوری بتا دی کہ ہم نے کیسے کیسے یہ پلان کیا اور یہ کیوں کیا۔ تو یہ سٹوری کھول کے یہ سامنے آئی کہ یہ زین اور یمیمہ جو ہے نا ان کی آپس میں دوستی تھی 1.5-2 سال سے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ شہزاد کے ساتھ بھی اس نے اچھے تعلقات بنا لیے تھے، زین نے اس کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ چند دن قبل جو نا شہزاد نے یمیمہ کے موبائل میں کچھ ایسی تصاویر دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی میاں بیوی کی، تو کافی ان کا جو نا آپس میں کام خراب ہوا۔ لیکن پھر بھی وہ 2 بچوں کی ماں تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شہزاد نے اس کو اگنور کیا، اس کو سمجھایا، لیکن یمیمہ اور زین اس بات سے نا وہ نہیں ٹلے۔ انہوں نے پلان کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس بندے کو راستے سے ہٹایا جائے اور ہم کیوں نہ اس کو ہٹا کے خود شادی کر لیں آپس میں۔ تو پلان کے مطابق انہوں نے 26/4/26 کی رات 10 بجے تقریباً 10-10:15 کا ٹائم تھا، یمیمہ نے اس کو کسی کام کے سلسلے میں باہر بھیجا۔ باہر آگے پلان کے مطابق زین کھڑا تھا، زین نے اس کو بائک پہ اٹھایا، وہ لے گیا، پہلے اس کو تھوڑی گلیوں میں گھماتا رہا، پھر اس کو وہاں لے گیا جہاں اس وقت لائٹ بند تھی محلہ فضل آباد میں، ادھر ایک چوک میں لے جا کے اس نے اس کو فائر مار کے
कत्ल कर दिया। मुलजम है उससे आला कत्ल बरामद हुआ है। जी, मुलजम से आला कत्ल बरामद हो चुका है, उसके खिलाफ अलग से एक पर्चा दर्ज कर दिया गया है। अभी हमारे पास वो रिमांड पे है। मुलजमा जो यमीमा जुडिशल हो चुकी है, तफ्तीश इसमें अभी जारी है। मजीद एविडेंस हम इसमें इंशाल्लाह इकट्ठे करके केस को मजबूत करके पेश करेंगे अदालत। इस तरह का एक केस जो है वो पहले भी सामने आया जिसमें खातून जो थी उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर शोहर का कत्ल किया। इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, आप इनकी वजूहात किस चीज़ को समझते हैं? मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया की चमक दमक जो है ना, ये लोगों को जो है ना वो ऐसी हरकत करने पे मजबूर कर रही है। ये लोग ये गौर नहीं करते कि वो सारा कुछ फर्जी है। रियल लाइफ में और सोशल मीडिया की लाइफ में बड़ा फ़र्क है। लोग अपनी थोड़ी सी इनकम को नहीं देखते, उस पर शुक्र अदा नहीं करते, दूसरे की ज़्यादा को देख के उसके पीछे भागते हैं और उसके लिए अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल में लोगों को अल्लाह ताला का जितना भी उसने दिया उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको और दे। ये सारा कुछ जो है ना वो गैर मुतमिन होने की वजह से हो रहा है। इस तरह के जो वाक़यात हैं, इनसे आप जो अवाम है, आम लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है, मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नेगेटिव इस्तेमाल से बचें। और ये जो आपको सोशल मीडिया पे चमक दमक नज़र आती है, ये फ़र्जी है। हकीकत को समझें और हकीकत के साथ चलें। जो आपके पास थोड़ा है उस पर कनाअत करें, किसी के पास ज़्यादा तो उसकी वजह से अपना थोड़ा कुर्बान ना करें। बहुत शुक्रिया इमरान। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जहद का प्लेटफॉर्म जो है उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।